رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 کی ایک شارٹ ڈسکرپشن ہم دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کے اندر 3 جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہم ان کو ون بائی ون دیکھیں گے کہ لنگوسٹیکلی ان کے کیا مفہوم اور معنی ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ پہلا لفظ ہے اہدنا۔ اہدنا دکھا ہم کو۔ کسی بھی لفظ کی بناوٹ میں بنیادی طور پر 3 حروف ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ، یعنی وہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں جن سے مل کر مختلف الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمد۔ اب حمد کے اندر 3 بنیادی حروف ہیں، ح میم دال۔ اب یہ 3 حروف ہیں جن سے مل کے مختلف الفاظ بن سکتے ہیں، جیسے حمد، تحمید، الحمد، احمد، اس طرح سے۔ اب یہاں پہ ہدایت ہے اہدنا، اس میں جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں ہا دال یا۔ اب آپ دیکھیں ہا دال یا سے ہدیہ بھی بنتا ہے، ہدایت بھی بنتا ہے، ہدایہ بھی بنتا ہے۔ تو یہاں پر اہدنا میں 3 حروف ہیں بنیادی، ہا دال یا۔ اب دیکھیں اہدنا کا مفہوم کیا ہے۔ اہدنا کے مفہوم میں 4 باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے، تو وہ ہدایت سے مراد کیا ہدایت ہے؟ نمبر 1، ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو کانشیس، جو عقل، جو اویئرنیس اس مخلوق کے مطابق دی ہے، سب سے پہلی چیز انسان کا کانشیس، انسان کی عقل جو ہے وہ پہلا پارٹ ہے جو اس کو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت دی۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک راہ دکھائی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کے پاس جو عقل ہے، سب سے پہلا پارٹ وہ ہے اور سب سے اہم پارٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سیکنڈ پارٹ آتا ہے رسولوں کا دنیا میں پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجنا، یعنی انسان کی ہدایت کا ذریعہ عقل کے بعد رسولوں کی تعلیمات ہے۔ رسولوں کی تعلیمات یعنی وحی الہی۔ اب تیسرا پارٹ وہ ان سے لنک ہے کہ جب انسان قرآن کی بات، اللہ کی بات سننا چاہتا ہے، اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے، تو جب وہ ہدایت کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس راستے کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس کو جو ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں جو اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس حصے میں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ محمد میں آیت نمبر 17 ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، یعنی وہ لوگ جو قرآن کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ جب انسان کی ہدایت میں اضافہ ہوگا اور اضافہ در اضافہ ہونے کے بعد انسان اپنی منزل تک پہنچے گا، تو اہدنا میں
آخری پارٹ ہے کہ ہدایت ایسی ہدایت جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے، اور ایک مومن کی منزل اس کی جنت ہے۔ تو ہدایت کا راستہ وہ سیڑھی ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ سیکنڈ ورڈ ہے الصراط۔ صراط کا مطلب راستہ۔ کیسا راستہ؟ قرآن پاک میں راستے کے لیے اور بھی الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ سبیل، طریق۔ طریق کا مطلب ہی راستہ ہے، سبیل کا مطلب ہی راستہ ہے، اور الصراط کا مطلب ہی راستہ ہے۔ اب ان تینوں میں کیا ڈفرنس ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبیل ایسے راستے کو کہتے ہیں جو ایک اسمال پیسج وے ہوتا ہے، اور ایسے راستے کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ جائیں اور وہاں پر آپ راستہ بھول گئے ہیں تو آپ خود سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں راستہ، یعنی سبیل ایسا راستہ جس کو آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الطریق۔ طریق ایسے راستے کو کہتے ہیں جو کلیئر بھی ہو سکتا ہے اور بمپی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ راستہ سمپل بھی ہو سکتا ہے، ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اٹ کوڈ بی سمپل اور ڈیفیکلٹ۔ اب تیسرا ہے الصراط۔ صراط کیسے راستے کو کہتے ہیں جو انتہائی میسو ہو، اس کا لیول بہت زبردست ہو اور وہ بہت کلیئر ہو، ناٹ کنفیوزنگ وے، کہ اس پر چلتے ہوئے انسان کسی شک کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو ایک جی ٹی روڈ ہوتا ہے، بالکل اسٹریٹ میسیو ہائی وے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ سنگل روڈ بھی ہوتے ہیں، سنگل وے ہوتے ہیں، کچھ فٹ پاتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ تو میسیو ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ہائی وے ہوتے ہیں، وہ ایک شارٹ لیول کے ویز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہائی وے۔ بالکل اسی طرح سے الصراط کے مقابلے میں طریق اور سبیل ایسے ہی ہیں۔ تو اہدنا الصراط، دکھا ہم کو، ہدایت دے ہمیں صراط کی۔ صراط ایسا لفظ ہے جو سنگولر ہے، اور یہاں پر صراط کی واحد آئی ہے، جمع نہیں آئی۔ اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صراط ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی صراط آیا ہے یہ جمع کے ساتھ نہیں بلکہ واحد کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ کیسا ہے؟ المستقیم۔ المستقیم جس سے بنتا ہے استقامہ بھی ہے، اور اس کے روٹ ورڈز میں آتے ہیں قاف واو میم، یعنی قاف واو میم کو ملا کے استقامہ، استقامت، قیام، المستقیم، اس طرح کے بہت سارے ورڈز بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی المستقیم ایسا راستہ جو بالکل درست راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، پرفیکشن کے ساتھ اور کریکٹ وے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں نماز کے لیے جب بھی آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صلوا الصلاۃ، یعنی صلو پڑھو نماز، لیکن اس کے لیے ہے اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ استقامت کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایسا راستہ جس پر چلتے جائیں۔ استقامت یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی کام آپ جب کوئی اختیار کرتے ہیں، کوئی کام آپ شروع کرتے ہیں تو اس کام کو آپ استقامت کے ساتھ کرتے رہیں۔ جب آپ اس کو کرتے رہیں گے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کی جو رزلٹ ہے، اس کی جو پازیٹیو رزلٹ ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے دین کے راستے پر جب ہم چلتے جائیں گے اور وہ راستہ بھی ہمیں شور ہوگا کہ وہ سیدھا ہے، اور ہدایت کی دعا بھی کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ جنت جو ہماری منزل ہے ہم ضرور وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر وہ میں بات ختم کرتی ہوں، کیونکہ نماز کے حوالے سے ہے تو میرے ابھی ذہن میں وہ چیز آ رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو، کہ ایک بڑھیا تھی تو وہ وضو کر کے، نماز کے لیے وضو کر کے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، جسے ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی اور آپ ویٹ کر رہے ہو، اس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نماز سے پہلے اس لیے وضو کر کے بیٹھ جاتی ہوں کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ایک پکار ہوتی ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جب اللہ کی پکار مجھ تک آئے، اللہ کا بلاوا جب میں سنوں،
تو میں ایک حاضر باش غلام کی طرح فوراً سے اپنے مالک کے لیے پہلے سے ریڈی ہوں، پہلے سے میں تیار ہوں. میں اس نکمے غلام کی طرح نہیں ہوں کہ جب اس کو بلایا جائے تو اس کے بعد وہ سستی کرتا ہوا اس کے پاس آئے اور بلانے کے بعد آئے، بلکہ میں ایسی غلام بننا چاہتی ہوں جو مالک کے حکم کو بجا لانے کے لیے پہلے سے تیار کھڑا ہو. تو اس بات کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اذان سے قبل یا اول وقت جو ہے اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہو سکے تو یہ کریں کہ اذان سے پہلے وضو کر لیا کریں، اور جیسے ہی اذان ہو تو ہم فوراً سے جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بننا چاہتے ہیں جو حاضر باش اور ہر وقت اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.